حضرت آدم کی توبہ اور شیطان کا حسد۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے جہاں انسان کو آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلا امتحان اور پہلی آزمائش حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ پیش آئی۔ یہ وہی آزمائش تھی جس میں شیطان کی نافرمانی، حضرت آدم کی غلطی، اللہ کی رحمت اور انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلنے کی حکمت شامل تھی۔ یہ کہانی نہ صرف حضرت آدم کی توبہ کے بارے میں ہے، بلکہ یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ شیطان نے حسد اور تکبر کی وجہ سے کیسے اپنی جگہ کھو دی اور ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرے تو اس نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں نے زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا۔ یہ سن کر فرشتوں نے عرض کی، کیا تو زمین پر ایسوں کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ انسان کو زمین پر بیچ کر اس کی آزمائش کرے گا اور پھر اسے اچھے اور برے راستوں میں سے کسی ایک کو چننے کی آزادی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مختلف حدیث اور تفسیرات میں آتا ہے کہ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی، جس کی وجہ انسانوں کی شکلیں، رنگ، مزاج اور طبیعتیں مختلف ہیں۔ جب حضرت آدم کا جسم تیار کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی۔ جیسے ہی جسم میں داخل ہوئی، حضرت آدم نے چھینک ماری اور کہا، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے۔ یوں حضرت آدم کی زندگی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا اور مختلف چیزوں کے نام سکھائے جن کا فرشتوں کو علم نہ تھا۔ جب حضرت آدم کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کر دیا۔ مگر ابلیس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ شیطان نے تکبر کرتے ہوئے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ یہ غرور اور تکبر کی انتہا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس یہاں سے نکل جا، کیونکہ یہاں تکبر کرنا تیرے لیے جائز نہیں۔ یوں شیطان ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا۔ جب شیطان کو نکال دیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اے میرے رب، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی۔ شیطان نے قسم کھائی۔ شیطان نے قسم کھاتے ہوئے کہا، میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے خاص بندوں کے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شیطان نے انسان کو راہ راست سے ہٹانے کا عہد کیا اور آدم کو اپنا سب سے پہلا ہدف بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں جگہ دی اور انہیں وہاں کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی، مگر ساتھ ہی ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یہی وہ موقع تھا جس کا شیطان کو انتظار تھا۔ وہ مختلف بہانوں سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو ورگلانے لگا۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لازوال بادشاہی کا راستہ نہ بتاؤں؟ شیطان کی چال کامیاب ہو گئی اور حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کر لی اور انہیں زمین پر اتار دیا تاکہ نسل انسان کی آزمائش شروع ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔